السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری ایک لڑکی کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نول باغ ٹرمینل کے پیچھے کھجوروں والے باغ کے ساتھ کرسچنز کا ایک قبرستان ہے جس کو گورا قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو اب 10 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا جس کی فیملی میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کے 2 بیٹے اور بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے خوفناک ناول پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اس کو جنات پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہر روز جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی کہ یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ فرینڈز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانتی۔ جنوں کے وجود سے اسے نفرت تھی اور وہ یقین کرنے پر نہ آتی کہ جنات کا بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہے۔ ایک دن شام کے بعد وہ گھر آ رہی تھی کہ قبرستان کے باہر کچھ عجیب طرح کا پتلا دکھائی دیا، جسے وہ اٹھا کر گھر لے آئی اور اس کے وجود سے سوئیاں نکالنے لگی۔ اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ جنات پر اسے یقین تو نہیں تھا، اس لیے اس کا دھیان کالا جادو کی طرف بھی نہ گیا۔ اس نے ساری سوئیاں نکال لی اور اس کو اپنے کمرے میں شیلف پر سجا دیا۔ 2 دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب قسم کی بو آنے لگی اور جب تندور میں جھانکا گیا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں تھیں جو جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال جھڑنے لگے اور عورتیں نیم پاگل ہو گئیں۔ اصغر کی کتابوں والے گودام میں آگ لگ گئی۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا قبرستان میں مردہ پایا گیا۔ چند دن بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی مارا گیا اور اس کی پیٹھ پر ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اصغر کی بیوی بھی کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس طرح ایک خاندان ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی کہاں گئی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں۔ وہ لڑکی یہ سب صدمے برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، جسے ایک عورت آ کر لے گئی۔ اس کے بعد وہ عورت اور لڑکی غائب ہو گئے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عورت اور لڑکی اسے قبرستان میں کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کی 4 دیواری کر دی گئی ہے، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں ہے۔ لسنر، یہ واقعہ سچا ہے۔ جنہوں نے مجھے سنایا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ دن پہلے اس قبرستان میں گئے تھے اور وہاں کے گورکن ساکی مسیح کی بیوی سے ملاقات کی۔ ساری سٹوری بھی سنائی اور پوچھا کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں، یہ واقعہ سچ ہے۔ قبرستان میں شام کے بعد جانا منع ہے اور دن کو اکیلے جانا بھی منع ہے، اور وہ گھر جو سالوں سے بند ہے، نول باغ کے ساتھ والی بستی درخان والی کا کوئی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔ آج کی سیکنڈ کہانی بھی سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست نے مجھے سنائی۔ وہ ان کے کزن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تھا۔ آئیے انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ وہ سب لوگ تیار ہو کر اس دن ایک شادی میں جا رہے تھے۔ شادی کے فنکشن تو رات کو ہی ہوتے ہیں۔ میری کزن کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ ہم سب لوگ تیار ہو کے شادی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک باغ کے اندر ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے۔ میری کزن کے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے۔ اس کی کرسی ایک درخت کے نیچے تھی جہاں پر وہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، لیکن ہم لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ رات کو گھر واپس آتے تقریباً 12 بج گئے اور رات کو ہی اس کی طبیعت تھوڑی سی زیادہ خراب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کو بخار تھا اور اس کے گھر والے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میڈیسن دینے سے اس کا بخار تو کچھ کم ہو گیا، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت مزید بگڑنے لگی اور وہ لوگ ڈاکٹر بدلنا شروع ہو گئے، لیکن اس کو کسی بھی ڈاکٹر سے کسی بھی طرح آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ کچھ دن اور گزرے تو اس نے اپنے گھر والوں کو پہچاننا بھی چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی۔ وہ جو بھی بات کرتے تو وہ کچھ جواب نہیں دیتی، آگے سے الٹا سیدھا بول دیتی۔
پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا آپ لوگ کسی دم کروانے والے کے پاس لے کر جائیں، اس کو ان سے چیک کروائیں، شاید اس کے ساتھ کوئی ہوائی مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک بزرگ کا ایڈریس حاصل کیا، وہ اس کے پاس لے گئے۔ جب ان بزرگ نے اپنی پڑھائی کی تو اس لڑکی کی آواز بدل گئی، وہ اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع ہو گئی، جس کو سنتے ہی بزرگ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا یہ بچی کہاں گئی تھی؟ کچھ دن پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی خراب ہے۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جی ہم کچھ دن پہلے ایک شادی میں گئے تھے، اس دن سے ہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بچیوں کو بال کھول کر رات کے وقت باہر نہیں جانا چاہیے، آپ کی بچی سے غلطی ہوئی اور اس کے اوپر یہ مشکل گھڑی آئی۔ تو انہوں نے پانی دم کر کے دیا اس کو پلانے کے لیے 7 دن۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کا سر کے بال اتروا دیں، کیونکہ وہ اس کے بالوں سے ہی عاشق ہوا تھا، جن کے ذریعے وہ اس کے جسم میں گھس گیا ہے۔ گھر والے اسے لے کر واپس آ گئے، لیکن انہوں نے اس کے بال نہ اتروائے کہ یہ پہلے ہی بیمار ہے تو خاندان میں اور زیادہ بدنامی ہوگی، کہیں گے پہلے یہ بیمار تھی اور اب اس کے سارے بال بھی اتروا دیے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا اس طرح سے رشتہ نہیں ہوگا اور اس کی شادی نہیں ہوگی، بس یہی سوچ کر انہوں نے اس کے بال نہ اتروائے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی، اپنے حواس کھو گئی، بالکل چرپائی کے اوپر آ گئی اور اس کے گھر والے اسے چرپائی پر ڈال کر کچھ کھلا پلا دیتے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن صبح ہی صبح وہ خود چرپائی کے اوپر اٹھ کر بیٹھ گئی، جیسے وہ بیمار ہونے سے پہلے تھی، بالکل اسی طرح ٹھیک ٹھاک۔ وہ اٹھی، اپنے ماں باپ سے ملی، اپنے بہن بھائیوں سے ملی، سب گھر والوں سے باتیں کی اور خود اپنے کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ اس نے کپڑے بدلے، اپنے بال سارے کنگھی کیے۔ بیٹھ کر جب 4 گھنٹے گزر گئے تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرا آج آخری دن ہے، اس نے مجھے آج 1 دن دیا ہے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے، آج شام وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، میں بس آپ لوگوں سے آج کا دن ملنے کے لیے واپس آئی ہوں۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید ابھی ٹھیک ہوئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، 1-2 دن میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ سب باتیں بھول جائے گی۔ لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد بیچاری کی جان نکل گئی۔ لسنرز، یہ کہانی تھی جو مجھے بھیجی، جو میرے دوست کے کزن کے ساتھ پیش آئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔